السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی ہم سے جو پیش رو خطیب تھے فضیلت الشیخ شمیع محمد عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ، ان کا خطاب، ان کی تقریر الحمدللہ اتنی مفید اور نفع بخش تھی کہ وہی خطاب کافی اور وافی تھا۔ ضرورت نہیں تھی کہ ہم جیسے قابل اور ناچیز آپ کے سامنے کچھ کہیں۔ بہرحال ہمارے مخدوم بزرگ فضیلت الشیخ شوکت علی حفظہ اللہ کا حکم، آپ کے سامنے چند باتیں کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں چند باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم سب کو کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، ہماری شریعت، اس کے احکام، قوانین پر اگر نظر ڈالی جائے تو سب کا نچوڑ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ پوری شریعت کے سارے احکام انہی دونوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں۔ تمام نبیوں کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف اگر اللہ کا حق ہے تو دوسری طرف بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں اگر ایک طرف یہ آیت نازل ہو رہی تھی، قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے کہ اے نبی آپ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو اسی وقت دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی اتر رہی تھی: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ یتیم کو جھڑکے نہیں، سائل کو، مانگنے والوں کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی ایک طرف اگر اللہ کے حقوق کی بات کی جا رہی تھی تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کی بھی بات ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ مدینہ میں گئے، مدنی زندگی، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک پر آخری لفظ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ایک طرف اللہ کا حق،
دوسری طرف بندوں کا۔ جہاں تک حقوق اللہ کی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ بندوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے حق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ رشتہ داروں کے۔ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں 10-15 منٹ آپ کے سامنے ہم رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، بلکہ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگو اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ سب لوگ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، بہت ایسے ہیں خوش نصیب ہیں کہ وہ رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کے اندر سلوک کرتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب بھی ایسے ہیں جن کے ہاں صلہ رحمی نہیں پائی جا رہی، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے جگہ جگہ بیان کیا ہے، حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، عبادت کرو اللہ کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ جو بہترین وصف ہے، اچھی صفت ہے، ایسا نہیں کہ امت محمد ہی کو حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی اس کی تاکید کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل سے بھی یہ عہد و میثاق لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے نبھانے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی قرار دی ہے، یعنی فرمایا جس کے اندر یہ چیز نہ ہو گویا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتلائیے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ، نعتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اپنی پیاری پیاری باتوں میں صلہ رحمی کو روزی کے اضافے کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو، خوشحال زندگی ہو، رزق میں برکت ہو۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے اس کو آپ سنیں۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ کر دے، روزی کے بہت سارے دروازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو ڈبل ثواب کا مستحق قرار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسکین کے اوپر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کو صرف ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی رشتہ دار کو کے اوپر صدقہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ عام طور پر لوگ اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں صدقات میں، حالانکہ ان کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو انتہائی مسکین ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ آپ کے صدقہ کے مستحق ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو نہیں لحاظ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا کون رشتہ دار ہے جو غریب ہے، مسکین ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، اپنے نسب کو جاننے کی کوشش کرو، ہمارا باپ کا خاندان کہاں، اس کا ننیھال کہاں، اور اسی طرح پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب اور جو رشتے پھیلتے ہیں سب کو جاننے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا جانو گے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ کو ایک حدیث سنائیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک خاتون تھی، حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے کہا تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، چاہے تمہیں اپنے کان کے زیورات ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ میں کس کو صدقہ دوں، کس کے ساتھ کس کے اوپر میں صدقہ خرچ کروں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی اس زمانے میں بھی عرب کی جو خواتین تھیں وہ کبھی کبھی اپنے شوہروں سے زیادہ مالدار ہوتی تھیں، ان کو میراث ملتا تھا، مہر کی رقم ملتی تھی، اور بھی بہت سارے وسائل تھے۔ حضرت زینب ثقفیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے پتہ یہ لگا، میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے جو شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں۔ وہ آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی کمائی بہت ہی مختصر ہے، وہ صدقہ میں آپ ہی کو دے دوں، مگر مسئلہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ اگر کوئی عورت اپنے مسکین شوہر کو صدقہ دے تو کیا یہ جائز ہوگا، اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بڑا مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ کوئی بھی کام جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگ جاتی تھی نہیں کرتے، یہ رواج تھا۔ اور آج بھی الحمدللہ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کوئی بھی بات
بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر لگے نہیں لیتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت زینب نے کہا لیکن مسئلہ ہے کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ میری بیوی صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو کیا میں صدقہ لے سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلیتہی انتے، میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھوں، تم ہی جاؤ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت زینب کہتی ہیں، بڑی ہونہار خاتون تھیں حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں میں نے خود کمر کسی اور گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر۔ جب میں وہاں پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تو انصار کی ایک عورت مجھ سے پہلے وہاں پر بیٹھی تھی، حاجتی حاجت ہوا، یہ الفاظ ہیں جو میری ضرورت تھی وہی ضرورت اس خاتون کی بھی تھی، یعنی وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا میں اپنے مسکین شوہر پر صدقہ دوں تو یہ صدقہ میرا کافی ہو جائے گا، جائز ہوگا؟ لیکن کہتی ہیں حضرت زینب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عجیب اللہ کی طرف سے رعب تھا، ہما شبہ کی بات نہیں ہوتی تھی کہ جا کر کے پوچھ لے سوال کر لے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بارعب بنایا تھا۔ زینب کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہم بیٹھ گئے، پہلے سے ایک انصاری خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس انتظار میں کہ گھر کے اندر سے کوئی نکلے تب میں مسئلہ پوچھوں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں نے بلال سے کہا بلال جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھو کہ آپ کے دروازے پر دو عورتیں بیٹھی ہیں، ایک انصار کی اور ایک میں ہوں، اور جا کر کے پوچھو کہ دونوں مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ عورتیں اپنے مسکین شوہر پر صدقہ کر سکتی ہیں، دے سکتی ہیں، لیکن مجھے میرے بارے میں خبر نہیں دینا، مجھ کو نہ بتلانا کہ میں کون ہوں، میرا نام نہ بتلانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در مبارک پر، آپ کے دروازے پر دو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ پڑے من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ بھئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ پڑے بلال رضی اللہ عنہ کے ہاں مجاز کیسے کہ اب جواب نہ دیں، پھر بھی انہوں نے چھپایا، کہا ایک انصاری خاتون ہے اور ایک زینب نام کی۔ اس زمانے میں زینب نام کی کئی خاتون تھی، کئی صحابیاں ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو زینب نام کی کئی خواتین ہیں، زینب بنت جحش ہیں اور یہ زینب ثقفیہ ہیں، کئی زینب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ایو الزیانب، کون سی زینب، کون سی زینب؟ اب تو بتلانا ہی پڑے گا۔ تو کہا امراۃ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی صاحبہ۔ آپ نے فرمایا اے بلال جا کر کے بتلا دو، ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ مسکین شوہر پر صدقہ کرنے کا ثواب ان کو ڈبل ملے گا، ایک صدقے کا بھی ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صلہ رحمی بہت ہی اچھی صفت، بہت اچھی صفت ہے۔ ہم کو آپ کو سب کو چاہیے اپنے غریب رشتہ داروں پر احسان کریں، سلوک کریں، اور کچھ بھی ہم نفل کام کریں، نفل صدقہ دیں تو سب سے پہلے ہم ان کا خیال کریں، اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے گا۔ وقت نہیں میں آپ کو بتلاتا، ایک مسلم شریف کا ایک واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ بتلاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پوری جائیداد میں دیکھا تو مجھے میرے نزدیک سب سے محبوب مال میرا یہ کھجوروں کا باغ ہے۔ اس باغ کا نام بیرحا تھا، جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آپ اس باغ میں جاتے، پانی پیتے، کھجور کھاتے، تو اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اتنا قیمتی بات، بخ بخ کے الفاظ آپ نے کہے، بہت خوش ہو گئے، ذالک مال رابح، ذالک مال راجح، اے ابو طلحہ یہ تو بڑا نفع بخش باغ ہے، بڑا نفع بخش مال ہے، تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو صدقہ کر کے اللہ کے ہاں اجر چاہتا ہوں، کامل نیکی چاہتا ہوں، جنت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ جو تم نے کہا سن لیا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے اب اس باغ کو تم جاؤ اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے صلہ رحمی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ قیمتی باغ اپنے چچیرے بھائیوں میں، خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آج ضرورت ہے ہم کو، آپ کو، سب کو کہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، بہت ہی اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ احسان۔ صلہ رحمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ داروں سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی خرابی ان کے ذریعہ آپ تک پہنچے تو آپ اس پر صبر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ذریعہ تکلیف پہنچی تو آپ صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، صلہ رحمی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ ہر حال میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی تکالیف کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ دیکھیں صلہ رحمی سے بھری پڑی ہے۔ یہ کتنی بڑی صلہ رحمی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی پہلی بیوی تھی، غمگسار بیوی تھی، جنہوں نے آپ کے لیے اپنا پورا خزانہ کھول دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے کئی سال تک آپ مدینہ میں آئے، آپ پیرانہ شالی میں ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ یاد کرتے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری منگاتے، ذبح کرتے، گوشت کو حصوں میں کرتے، اور خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ تلاش کرتے کہ ان کی سہیلی کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، ان کے متعلقین کہاں ہیں، آپ وہ گوشت ان تک پہنچا دیتے۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہتی آپ اس بوڑھی خاتون کو کب تک یاد کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ وہ خدیجہ تھیں، ایسی تھیں ویسی تھیں، انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنے مال کا خزانہ، اپنے خزانہ میرے لیے اس وقت کھول دیا تھا جب سب لوگوں نے مجھ سے اپنا پیسہ روک لیا تھا، ایسی تھی ویسی تھی۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ میرے بھائی اور دوستوں، رشتہ دار چاہے وہ دامادی رشتہ دار ہوں، مساہرت والا، چاہے وہ نسب کے ہوں، سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا دینی مجید فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات پر زیادہ سے زیادہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، جی جی میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی صلہ رحمی کے تعلق سے۔ دیکھیے، صلہ رحمی کی بہت ہی مشہور آیت سورہ نساء کی ہے۔ میں اس پوری آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔
وبذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، والجار ذی القربا والجار الجنب، اور جو آپ کا قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بغل کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کے بعد جس کے ساتھ آپ نے احسان و سلوک کا حکم دیا ہے وہ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں، اس بھری پڑی دنیا میں میرے احسان و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تیرا باپ ہے۔ تو صلہ رحمی کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ کی عبادت کے بعد ماں اور باپ سے شروع ہوگی۔ ماں صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق ہے، سب سے زیادہ مستحق۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماں کا 3 گنا حق بیان کیا ہے، جبکہ باپ کا ایک ہی حق بیان کیا ہے۔ جو حدیث کے لکھنے والے ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو 3 گنا حق بیان کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہا ماں برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تکلیف کیا ہے؟ زچگی کی، مدت حمل کی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کو پیٹ میں رکھنا، پھر دودھ چھوڑانا، یہ 30 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ 30 مہینے یعنی 2 سال تو وہ دودھ پلاتی ہے، اور 6 مہینہ یہ مدت حمل ہے۔ تو یہ مدت حمل اور مدت رضاعت یہ ایسی تکلیف ہے صرف اس میں ماں شامل ہوتی، باپ نہیں شامل ہوتی۔ مدت رضاعت اور دودھ پلانے والی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال برباد ہو جاتا ہے اپنے ننھے بچے کی خاطر، بلکہ بسا اوقات اپنے اس بچے کے لیے اپنی محبوب غذا بھی چھوڑ دیتی ہے، کہیں میرے اس بچے کو نزلہ نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، یا اور کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ تو یہ تکلیف حمل کی تکلیف، اور دوسری تکلیف رضاعت، دودھ پلانے والی تکلیف، اس میں باپ نہیں شامل ہوتا۔ اور تیسری تکلیف زچگی کی تکلیف، جس میں ایک عورت کی موت و زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ تو یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو تنہا ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 حق ماں کا ہے، اس کے بعد تیرا باپ ہے۔ تو ماں اور باپ یہ صلہ رحمی کے سب سے اونچے درجے پر قائم ہے، سب سے اونچے درجے پر قائم ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب کس پہ ہے، نیکی کس پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی نیک اولاد، نیک لڑکا جب اپنی ماں باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة، پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت، اپنی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے کھول دیتا ہے، اس اولاد کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں سب سے زیادہ اگر مظلوم ہیں بعض سماج و معاشرے میں تو یہ بوڑھے ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، صلہ رحمی ہم کو شروع کرنی ہے تو ماں باپ سے شروع کرنی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، یہ ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ
اور دوسرے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، انہی باتوں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔